السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کر آ چکی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 9، اور آج کی ایپیسوڈ لانگ بھی ہے اور بہت 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 زیادہ اسپیشل ہے اور ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ پورا ویک بہت زیادہ اسپیشل ہونے والا ہے، تو جلدی سے میں آپ کو لے کر چلتی ہوں دھماکے دار ایپیسوڈ کی طرف۔ تو لیٹس سٹارٹ۔ یہ مزدور حویلی کا منظر تھا جہاں گل خانم نے کچھ زیورات اور ملبوسات جو ان کی شادی پر بچی کو دینے کی روایات تھی، ان کے لیے گھر ہی لوگ بلائے تھے۔ اور پہلی بار اس حویلی نے یہ منظر دیکھا کہ گل خانم نے چند ہیروں کے زیورات میں چناؤ کا حق ادا کو دیا۔ اس کا پورا دن ویسے ہی اچھا تھا، پر یہ سب اسے چونکا گیا۔ دراصل یہ زیورات کی ڈیمانڈ اس کے سسرال سے آئی تھی، اور تبھی گل خانم نے سوچا کہ ایدا خود پسند کر کے 2 پل خوش ہو جائے، لیکن انہیں اندازہ نہ تھا وہ سونے چاندی اور ہیروں سے بھی بالکل ویسے خوف کھاتی ہے جس طرح اس حویلی کے در و دیوار سے اور گل خانم سمیت ان کے بیٹے برہان مزدور سے، جس کا مقصد انقرہ کی ہر زمین پر حاکمیت پانے کے ساتھ دوران کی رہائی کو ممکن بنانا تھا۔ اور یہ کوشش وہ ماں بیٹا کئی سالوں سے کر رہے تھے، تبھی عمر قید اب جا کر سالوں پر محیط ہوئی تھی۔ دوران آخر جرمنی کیسے پہنچا؟ بریمن کی جیل، وہ بھی ایسی جہاں پرندہ پر نہ مار سکے، کس طرح اور کس جرم پر قید ہوا؟ اس کے رازدان بس عیشا اور باران تھے، یا پھر وہ جیل کی نہ ہلائی جا سکتی سلاخوں کے بیچ دبا دوران مزدور، جس نے گناہ نہیں بلکہ لاتعداد جرم سے جڑے گناہ کیے تھے، کہ اسے اس طرح بے بس کر کے سزا دی گئی۔ اور اس کی سزا ہی باران یلدرم کے فرار ہونے کے پیچھے کا ایک بڑا مقصد تھی۔ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، ایدا نے ان زیورات کے انتخاب سے انکاری ہوتے کہا۔ تو جہاں المیرا اور نازلی نے اپنا سر تھاما، وہیں گل خانم کی آنکھوں میں غصہ امٹنے لگا۔ کیا ناک کٹوانا چاہتی ہے تو لڑکی؟ سسرال کیا یہ موئی شکل لے کر جائے گی بس، اور سیاہ قسمت؟ یہ زیورات اور لباس ہمارے خاندان کی روایات کا حصہ ہے۔ تجھے خود چننے کا موقع دیا، پر تیری اکڑ بتا رہی ہے تو اس لائق نہیں۔ خوب ہو اپنی ماں جیسی بد لحاظ ہے۔ گل خانم کی زیادتی وہ تو ضبط کر گئی، پر نازلی میں وقت کے ساتھ برداشت کا مادہ کم ہو گیا تھا۔ اس میں بد لحاظی کہاں ہے انے؟ اسے یہ سب پسند نہیں۔ جس چیز میں اسے چوائس دینی بنتی تھی وہ تو آپ نے دی نہیں، کہ بیٹی شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں، ان چیزوں میں دے دی۔ جب سکون اور اطمینان ہی نہ ہو تو آگ لگانی ہے ان زیورات اور ملبوسات کو۔ المیرا نے بہت روکا، پر نازلی بے خوفی سے بول پڑی۔ جب سے ان لوگوں نے اس کے آزاد کو مارا تھا وہ چپ رہنا بھول گئی تھی۔ ظلم کو روک نہ سکتی ہو پر آواز ضرور بلند کرتی تھی۔ تم مجھے مجبور کر رہی ہو نازلی کہ میں تمہیں زندان میں پھینکوا دوں۔ کہا ہے نا تمہارے کہے کی اس حویلی میں کوئی اہمیت نہیں، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ اس بار اس ظالم ماں کے اس جملے پر نازلی تو کرب بھرا مسکرائی، البتہ المیرا اور ایدا کی ایسی شفافیت پر آنکھیں سرخ ہو گئی۔ مر کیوں نہیں جاتی؟ میں زندہ لگتی ہوں آپ کو خانم؟ میں آزاد کے ساتھ ہی مر گئی تھی، یہ تو اپنی سانسیں پوری کر رہی ہوں جو بدقسمتی سے میری آزاد سے زیادہ لکھ دی گئی۔ آپ کے پاس زندان کا آپشن ہے تو ڈال دے مجھے، کم از کم آپ سب کی ناانصافی تو نہیں دیکھ کر سلگوں گی۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، اس حویلی میں ہم عورتیں کھل کر سانس بھی نہیں لے سکتی، اور یہ دا بھلے ایک بھاگی عورت کی بیٹی ہو پر خون تو آپ کے چہیتے ضمیر مزدور کا ہے نا۔ جائز خون؟ کبھی سے گلے لگا کر پوچھا کہ میری پوتی تم ٹھیک ہو؟ ماں باپ اس کے اللہ نے لے لیے اور جینے خوش رہنے کا حق آپ نے، اسے بیچ رہی ہے نا آپ خانم؟ وہ آج پھٹ پڑی، نہ جانے کیوں پر اسے ایدا کے سسرال والے اب بھی ٹھیک نہ لگے تھے۔ بھلے صبح سے ایدا خوش تھی، تب بھی وہ اس پر دگنی پریشان تھی۔ پھر اس نے اسی پریشانی اور تجسس میں خانم اور بائی کی زمینی لین دین کی بات سنی، اور تب سے اس کے اندر آگ لگی تھی جو اس طرح نکلی کہ گل خانم بھی پتھرا گئی کہ باغی نازلی پھر لوٹ آئی۔ بس کرو نازلی۔ گل خانم کا امٹتا تاب اور اٹھ کھڑا ہونے پر المیرا جلدی سے نازلی کے بازو دبوچتے اسے ڈانٹ کر اپنے پیچھے چھپا گئی۔
تو ایدا بھی ڈر کر المیرا کے پیچھے چھپی، لیکن المیرا کی ڈھال کے باوجود گل خانم اسے چیر دینے والی دکھائی دے رہی تھی۔ غلطی ہم سے ہوئی نازلی، تم پر بھی کتے چھوڑنے چاہیے تھے، اپنا خون سمجھ کر رحم نہیں کھانا چاہیے تھا، تاکہ تم آج یہاں کھڑی ہم سے زبان لڑا کر یہ سب بک نہ رہی ہوتی۔ گل خانم کا ہاتھ اٹھتا اٹھتا رہ گیا، کیونکہ بیچ میں المیرا رحم طلبی لیے کھڑی تھی۔ کاش چھوڑ دیے ہوتے کتے تاکہ آج نہ بھونکتی۔ پر ایک بات سن لیں انے، اگر آپ نے ایدا کو بیچا تو میں پورے انقرہ میں جا کر آپ کو رسوا کروں گی، گلی گلی میں جا کر چیخوں گی کہ آپ ایک یتیم اور بے سہارا بچی کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، کاٹ کر پھینک دے مجھے، پھر بھی میں ایدا کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دوں گی۔ آپ کے ابھی کو بھی بتا دیجئے گا کہ نازلی جو اپنے لیے چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی، ایدا کے لیے نہیں ہوگی۔ چھوڑیں آبلا مجھے۔ وہ بے خوف ہوتی للکار کر گل خانم کا سکون غارت کرتی المیرا کی ڈھال توڑتی وہاں سے گئی تو جیسے پیچھے ہراس سا چھوڑ گئی۔ المیرا نے گھبرا کر گل خانم کی طرف بڑھنا چاہا، پر وہ سخت حقارت اور غصے سے اسے اپنی طرف آنے سے روک گئی اور ایک زہر ہن نگاہ ڈری سہمی ایدا پر ڈالی، جس کا سانس تک سوکھ کر رہ گیا۔ المیرا نے جلدی سے ایدا کو خود سے لگایا اور اسی بیچ گل خانم پھنکارتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ ایدا نے ہچکی سی برے سامنے ہوتے المیرا کو دیکھا۔ ایدا، نازلی کو سمجھاؤ، وہ ہم بے موت ماری جائے گی بچہ۔ ہم سب میں مزید کسی کی موت دیکھنے کا حوصلہ باقی نہیں، جاؤ اس کے پاس، میں خانم کا غصہ سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں۔ المیرا نے بہت تعصب سے گزارش کی، جس کے بعد ایدا نے اپنے آنسو رگڑے اور فوری رومز کی طرف گئی، پر نازلی نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھی یوں بالوں کو نوچے رو رہی تھی کہ منظر تک اس کی اذیت پر سوگ زدہ نظر آئے۔ ایدا نے دروازے کے پاس رکتے بہت ہمت کے ساتھ دستک دی۔ دروازہ کھولے آلا۔ ایدا کی آنسو ہوتی سرگوشی ایدا نے آنسو ہوتی سرگوشی کی۔ میں تمہیں ان جانوروں کے ہتھے لگنے نہیں دوں گی ایدا، لیکن ابھی تم جاؤ، مجھے ان لوگوں کی یہ صفاقی ہضم کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ تم اکیلی نہیں ہو، اب اس کا یقین رکھنا۔ ایک ہاری ہوئی عورت تمہارے ساتھ ہے جس نے دوبارہ سے نہ ہارنے کی قسم اٹھائی ہے۔ پر سکون ہو جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ نازلی نے دروازہ نہ کھولا، پر ایدا اس کی آواز بار بار ٹوٹتی محسوس کر سکتی تھی۔ میں آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی حالا، مجھے کچھ بتانا ہے، پلیز دروازہ کھولیں۔ ایدا نے منت کی تھی، اور اس کی منت نازلی کیسے رد کرتی؟ اپنے دکھ کو ایک طرف کیا اور اٹھنے کی ہمت جمع کی۔ دروازہ کھولا تو ایدا جلدی سے اندر داخل ہوئی اور ڈور بند کرتے زور سے نازلی کے گلے لگ گئی۔ دونوں ہی بہت ستائی ہوئی تھی، اور اب ایدا کو نازلی کے بچاؤ کے لیے ضروری لگا کہ وہ اپنا آلیان نامی سکون و اطمینان اس سے بانٹے۔ وہ یہ سب نازلی کو بتانے کے بعد ڈری تھی کہ نازلی تھی تو اسی خاندان کی، اور اوپر سے ڈسی ہوئی کہ سب سننے کے بعد نازلی نے اپنا دل تھام لیا۔ ایدا نے اسے محمد سلمان کی زبردستی کی کوشش سے آلیان کے دیے سکون سب کے بارے بتا بیٹھی۔ ایدا، تم نے یہ کیا کر دیا؟ میری وجہ سے پہلے ہی ان کا آزاد چلا گیا، اب وہی موت کا سایہ آلیان پر ہے۔ نازلی کا دل سوکھے پتے سا کانپا تو اس نے ایدا کا چہرہ ہاتھوں میں برتے التجا سی کی۔ نہیں آلا، میں آلیان کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، تو کبھی یہ لوگ ان کو تکلیف نہیں دیں گے۔ میں بس ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، ہمیشہ ان کے آس پاس رہ لوں گی، ان کی حفاظت میں جس کا انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا۔ میں پھر اپنا گھر لوں گی تو آپ کو بھی یہاں سے لے جاؤں گی، پھر میں آپ کے لیے آزاد ماموں جیسا کوئی ڈھونڈوں گی۔ آپ گل خانم کو اپنا مزید دشمن نہ بنائے، میرے لیے، خدا کے لیے۔ ایدا نے روتے ہوئے التجا کی تھی، جس پر نازلی بھی رو پڑی اور نفی میں سر ہلایا۔ اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا ایدا، یہ والا آپشن کاٹ دو، باقی میں تمہارے ساتھ آنے کو تیار ہوں۔ بس دعا ہے تم آلیان پر آنچ آتی کبھی نہ دیکھو، کہ بہت مشکل ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم نے محبت کی ہو، جس کے ساتھ جینے کی خواب سجائے ہو، وہ اچانک مر جائے اور اس کی لاش بھی نہ ملے، لاش کے نام پر ایک ادموا سا زخمی دھڑ۔
وہ سب سوچ کر ہی روحیں کام جائیں جو کچھ نازلی نے دیکھا تھا۔ اسے بس آزاد کی میت دکھائی گئی جس کا نہ سر تھا نہ ہاتھ پیر، بس خون میں لت پت کتوں کا کھایا ادموت دھڑ، جسے یلدرم خاندان نے ایک ویرانے میں قبر میں دفنا دیا۔ پھر بھی وہ زندہ تھی، نہ جانے کیوں۔ ایدا سے کچھ کہا نہ گیا تو وہ جلدی سے اس کے گلے لگ گئی۔ دونوں کو شاید اس وقت اس کی بہت ضرورت تھی۔ وہی آلیان ویئر ہاؤس تو آیا، پر اس کے لوگوں نے محمد سلمان کی اتنی کر دی کہ وہ ہوش میں ہی نہ آیا۔ جس کے بعد آلیان نے یہ والا فرض کل پر چھوڑا اور حویلی نکل گیا، جبکہ محمد سلمان کی گمشدگی کا اس کے گھر والوں کو علم نہ تھا، کیونکہ ان کا وہ سپوت نخریلا وڈیرا تھا اور وہ اکثر بنا بتائے غائب ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کب سے فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے پاپی کے پھولوں کی نرم پتیوں کو ایک جار میں ڈالا، جن کا گہرا سرخ یعنی نابی رنگ اب اس جار میں گھلے گرم محلول میں گل کر اس کا رنگ بدل رہا تھا۔ دلارا نے اس جار کے نیچے برنر جلا رکھا تھا، کیونکہ اسے ان پھولوں کا رنگ اپنی نئی پرفیوم کے لیے چاہیے تھا۔ وہ کچھ لیونڈر کے پھول بھی گرینڈ کر رہی تھی۔ پھر اس نے ایک الگ باؤل میں گلسرین ڈالتے خوشبو کے لیے گلاب کا خود بنایا اصلی اور گلابی رنگ کا عرق شامل کیا۔ پھر اسے اپنی مطلوبہ خوشبو نہ ملی تو گرے آنکھیں اداس ہونے لگی۔ آخر کیوں اس کی سوچیں منتشر تھیں؟ وہ تو ٹینشن لینا بھول جایا کرتی تھی جب بھی اس کے قدم اپنے خوشبو خانے کی طرف آتے۔ جب تک اسے اپنی مطلوبہ خوشبو نہ ملتی، وہ ایل پی جی یا کاربن ڈائی آکسائڈ ایڈ کر کے اسے خوبصورت سی شیشے کی بوتل میں نہیں بھر سکتی تھی۔ پھر سارے مرکبات کو ابال کر کئی بار چھاننے کا عمل بھی شامل تھا، جس سے پرفیوم کو کثافتوں، گرد، پتیوں کی بقایا جات اور پولن سے پاک کیا جاتا تھا۔ وہ یہاں کئی گھنٹے گزار دیتی تھی اور اسے باہر کی ہوش نہ رہتی، لیکن آج اسے پل پل یہ احساس ہو رہا تھا جیسے وہ ناکام ہو رہی ہے۔ پہلی بار اس نے اپنی مطلوبہ خوشبو نہ ملنے کے باوجود پرفیوم تیار کیا۔ اسے پیکرٹ پرفیوم بوٹل میں بھرنے سے پہلے دلارا نے ایک کیمیکل ایڈ کیا جس نے پرفیوم کی ریڈ کلر کو پنک لائٹ ٹرانسپیرنٹ کلر میں بدل دیا۔ دلارا نے اس پرفیوم کو بوٹل میں بھرتے سیل کیپ لگایا اور پھر ڈرا کھولے۔ وہاں رکھے لیبل باکس سے ایک لیبل اور ایک پرفیوم پیک نکال کر باہر میز پر رکھا۔ دلارا نے سیوگلی نام کا سٹیل کا بنا لیبل اس پرفیوم پر بنے ہول میں ایڈجسٹ کرتے لگایا اور پھر اسے اس کی بہت خوبصورت سے پیک میں ڈال کر گفٹ ریپ کیا۔ یہ دلارا کی نئی پرفیوم کا سب سے ناکام ٹیسٹر تھا۔ سیوگلی کا مطلب پیارا ہے یا جسے چاہا جا سکے۔ تمہاری وجہ سے میں ڈسٹرب تھی تو یہ ناکام کارنامہ تمہیں ہی مبارک۔ دلارا نے اس کو اٹھایا اور کچھ سوچتی اٹھ کر خوشبو خانے سے باہر نکلی۔ وہ بانکی لمبی بھرے بھرے خوبصورت فگر والی لڑکی چن بلیک کلر کے سویٹر ڈریس میں ملبوس تھی جس پر گولڈن فلورل امبرائڈری تھی، جبکہ ساتھ ٹائٹ پینٹ، جبکہ پیروں میں مڈ گولڈ فلپ فلاپ پہن رکھے تھے جن کی سٹپ پر سیاہ رائن سٹون تھے۔ اس کی سرخی مائل پیر، بھرے بھرے سفید پیر ان جوتوں میں غضب ڈھا رہے تھے، اور بال اس نے بہت میسی کر کے کلپ سے ٹائی کر رکھے تھے، اور بالوں میں دائیں طرف باران کی دی دونوں پنز بھی لگا رکھی تھی۔ وہ کوئی جولری نہیں پہنتی تھی سوائے ہیئر ایسیسریز کے۔ وہ آ کر گیٹ کے پاس رک گئی، پھر اس نے گیٹ پر کھڑے دو گارڈ میں سے ایک کی طرف رخ کیا۔ یہ یلدرم حویلی کے باران یلدرم کے ہاتھ میں دے کر آنا ہے۔ وہ دلارا کے حکم پر فوری سر ہلا گئے۔ جیسا آپ کا حکم، میں ابھی دے کر آتا ہوں۔ وہ فوری جانے کو تیار ہوئے تو دلارا نے سر ہلایا اور واپس مڑ گئی۔ کچھ دیر لان میں واک کرنے کے بعد وہ سونے کا سوچ رہی تھی، جبکہ یلدرم حویلی میں اس وقت صرف باران ہی تھا جس کی نیند پیرسنگ ہال کے درد کی وجہ سے ویسے ہی غارت ہو گئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا یہ اتنا اریٹیٹنگ درد ہوگا، کیونکہ اس کے بیلی بٹن کے گرد ہلکی سی ریڈنس بھی ہو رہی تھی۔ پہلے تو سپرے کا اثر تھا، پر وہ آ کر نہایا تھا، بھلے ہاٹ شاور لیا ہو، پر تب سے طبیعت خاصی بے چین تھی۔ تبھی کچھ دیر بیڈ پر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گیا۔
اس کے کچھ پرانے کالج کے دوستوں نے آج رات مل کر یلدرم حویلی میں ڈنر کرنا تھا، کیونکہ باران کو اس ڈینٹنگ پینٹنگ شاپ میں اپنا ایک کالج فرینڈ مل گیا۔ بس وہیں وہ موصوف دو بجا کر آئے اور اس دوست نے وہیں کھڑے کھڑے ساری اسکرٹ کو بھی یہ خبر ارسال کر دی، اور پھر باران کو سارے ٹولے کو مجبوراً رات ڈنر کی دعوت دینی پڑی، کیونکہ باران کے اچانک غائب ہو جانے پر وہ لوگ بھی ہل چکے تھے، اور اب جب تک ساری 18 سال کی تفصیل نہ جان لیتے جان چھوڑنے والے نہ تھے۔ مجھے ان اسٹوڈنٹس کو جا کر وارن کرنا چاہیے۔ دلارا کی جگہ کوئی بھی ہوتا میرا دماغ یہی سوچتا، اس میں ایسی کوئی عجیب بات نہیں، مجھے اس لڑکی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اپنی ماں پر بالکل نہیں گئی۔ بہت کلامی کرتا ہوا اپنے کافی دیر سے الجھے دماغ کو شانت کرنے میں لگا تھا۔ سمجھ نہ آ رہا تھا وہ دلارا کی اتنی واہیات سزا کے باوجود اس کے لیے کیوں بھلا سوچ رہا ہے۔ وہ کچن ہال میں آ کر کب یہ سوچتا، خود ہی کافی بیٹ کرنے لگا۔ چہرہ سوچوں کا گہر بنا تھا۔ میں کل اکیڈمی جا کر ان اسٹوڈنٹس کو اگر وارن کروں تو دلارا کچھ ایسا ویسا ہی نہ سوچ بیٹھے۔ بڑی آئی خور پری کیوں سوچے گی؟ اف کیا الجھن ہے یار، اس سے اچھا تھا میں کبھی واپس انکرا ہی نہ آتا۔ ہاسپٹل کی زندگی کم ٹارچر تھی، پر یہ ابھی بیلی بٹن پریسنگ ہوئی، کل کو اس نے ناک اور کان میں ہول کی فرمائش کر دی تو پھر وہ بیلی ڈانس کیا وہ سچ میں ایسی ذلیل سزا دے سکتی ہے؟ نہیں دلارا، تم ایسا مت کرنا۔ لیکن اس سرپری کا کیا بھروسہ؟ لیکن آخر میں اس کی ہر بات کیوں مان رہا ہوں؟ شاید وہ چوائس نہیں چھوڑتی میرے پاس تبھی۔ کیا کروں، نکاح میں ہے تو آٹومیٹک فکر ہونے لگتی ہے۔ وہ کافی بیٹ کرتا غیر مرئی نقطے پر نظریں جمائے مسلسل سوچ میں ڈوبا شلف سے لگ کر کھڑا تھا۔ کافی بیٹ ہو کر وہ گولڈن جھاگ آدھے مگ تک آ گئی تھی، پر باران یلدرم تھا کہ ہاتھ ہلائے جا رہا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا وہ کب سے کافی بیٹ کر رہا ہے۔ یہ تو وہیں میٹ کے ہمراہ آتے گارڈ کو دیکھ کر وہ ہاتھ ہلانا روک کر فکر مند ہوا، عزیزے کے گھر کا گارڈ یہاں کیوں آیا؟ وہ مگ شیلف پر رکھے فکر مندی سے ان کی طرف بڑھا۔ میٹ جا چکی تھی۔ سب خیریت ہے؟ باران نے جلدی سے قریب رکتے پوچھا۔ یہ دلارا میم نے بھجوایا آپ کے لیے۔ اس کے ہاتھ میں وہ پرفیوم پیک تھماتے بولے تو باران نے اچنبھے سے ان کی طرف دیکھا اور جبرن ہی اس حیرت برے صدمے سے نکلتا ان کو سر ہلا کر مطمئن کر گیا، جس پر وہ اجازت لیتے نکل گئے۔ پر باران اس وقت سچ میں شدید صدمے میں غرق تھا۔ میں نے سوچا تمہیں دنیا کی سب سے بیکار خوشبو سے لطف اندوز ہونے کا موقع دوں۔ بیکار آدمی کے لیے یہ بیکار سا تحفہ۔ پنس کا بدلہ سمجھ لینا، کیونکہ وہ میری فیورٹ ہو گئی، بہت خوبصورت ہے۔ دلارا کا چٹ میں لکھا پیغام پڑھتے وہ حیران سا مسکرایا۔ پھر اس نے بڑی دلچسپی سے وہ فریگرنس پیک اوپن کیا، جس میں ایک مٹھی کے سائز کی پرفیوم بوٹل تھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ باران سرپرائز ہوا، پھر اس پر لگا لیبل دلارا کے سگنیچر کے ساتھ۔ کیا یہ پرفیوم بناتی ہے؟ وہ صدماتی کیفیت میں بڑبڑایا اور اس بوٹل کو فٹ پیکنگ سے نکال کر باہر لاتے اس کا کیپ اوپن کرے ڈھبا پیچھے کیبنٹ شیلف پر پھینک کر اپنی کلائی پر وہ پرفیوم سپرے کی، پھر کلائی کو اپنی ناک کے قریب لا کر اس خوشبو کو سونگھنے لگا۔ باران کی آنکھیں اس خوشبو کی دلکشی پر سرور سے خود بخود بند ہوئی۔ یہ بیکار خوشبو بس ایک بیکار لڑکی کو لگ سکتی تھی۔ یہ خوشبو کتنی ذاتی ہے باران یلدرم، جیسے ہمارے جسموں کا حصہ ہو، اور یہ سمجھ رہی ہے کیکٹس کی طرح اس نے پھر سے اس تحفے سے نفرت جتائی ہے۔ تم نفرت کے بارے جانتی ہی نہیں ہو دلارا، وہ تو سانسیں چھین لیتی ہے، مہکاتی نہیں ہے، لیکن میں اسے یہی بتاؤں گا کہ یہ دنیا جہاں کا بیکار پرفیوم ہے۔ وہ جلدی سے وہ پرفیوم لیے کچن سے نکل کر اپنے روم میں پہنچا اور اسے ڈریسنگ میز پر رکھتے دلارا کا نمبر ڈائل کرتے فون کان سے لگایا۔ وہ اسی وقت روم میں آئی تھی، نیند سی محسوس ہو رہی تھی تو یہی سوچا تھا ڈنر تک ذرا سو لے، پر فون بجنے پر وہ بھی کال کے سنگ دلارا نے اپنا فولڈ لحاف کھولتے ہاتھ روکے اور دوسرے ہاتھ سے جھک کر باران یلدرم نام کی آتی کال ریسیو کرتی، پر اعتماد ہوتی نرم سے میٹرس پر پیچھے کو ٹیک لگاتے بیٹھی۔ یہ کیا بھیجا ہے؟
وہ ذرا برہم لگا تو دلارا حیران تھی کہ اسے تو باتیں کھول کر خوش ہونا چاہیے تھا کہ دلارا نے اسے کچھ بھیجا ہے، زخم دے کر مرہم لگانے کی رسم نبھائی ہے۔ میرے پاس ایکسٹرا آنکھیں نہیں ہوتی تو بھیج دیتی جن کو استعمال کر کے تم دیکھ پاتے کہ وہ کیا ہے۔ تمہاری اپنی آنکھیں تو کام نہیں کر رہی، یہ سوال اس کا ثبوت ہے۔ دلارا نے بڑے سکون سے جواب دیا تھا۔ سامنے والے کو زج کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ لیکچر دینا تو فرض ہے تم پر۔ خیر یہ واقعی بیکار خوشبو تھی۔ وہ ذرا نروٹھے پن پر اترا۔ اس سے اداکاری کرنا مشکل تھا۔ بیکار آدمی کو تبھی بھیجی، پھینکنی پڑ جاتی نا، کیونکہ یہ فیل ٹیسٹر تھا۔ چلو کسی مسکین کے کام آ جائے گی۔ مہک لینا تم بھی دلارا کی بنائی خوشبو میں۔ وہ سچ میں اس وقت اترا رہی تھی، اور ایسا عجیب جکڑتا لمحہ تھا کہ باران کو برا لگنے والی حس مرتی محسوس ہوئی۔ مجھے مہکانے کا کیوں خیال آیا تمہیں؟ کیا میں برا اسمیل کرتا ہوں؟ اس بار وہ بھی فرصت سے میٹرس پر آ کر بیٹھا، اور جو بیلی بٹن میں ٹیس اٹھی اس کا اثر باران کے چہرے کے خوبصورت حدوحال میں لمحہ بھر گھلا، جبکہ دلارا سوچ رہی تھی کہ وہ کیسا اسمیل کرتا ہے۔ پھر حیران ہوئی کہ اس نے یہ اب تک نوٹ نہیں کیا۔ وہ غیر اہم لوگوں کو غیر اہم رکھے ہوئے ہے، اس کی تسلی و تسکین سی ملی۔ میں نے اسمیل نہیں کیا تمہیں، وہ فخر سے بولی، جبکہ باران نے یوں ہی بے دھیانی میں اپنی شرٹ کا کالر پکڑ کر رینڈملی شارک کی جانب تک غائبانہ خود کو اسمیل کیا تو فاتحانہ مسکرایا۔ بنا کسی کلون کے بھی وہ تر و تازہ اسمیل کر رہا تھا۔ کر کے دیکھتی تو یہ فضول کی زحمت نہ کرنی پڑتی۔ خیر یہ بتاؤ تم پرفیوم خود بناتی ہو شوقیہ یا ایز اے بزنس؟ ویسے اول جملوں سے جتا گیا، پر پھر یوں نرمی سے پوچھنے لگا جیسے دونوں میں بڑے دوستانہ روابط رہ چکے ہوں۔ رکھتی ہوں فون۔ وہ بیزار سی ہوئی۔ دلارا، باران کی آواز دلارا کے کانوں میں پڑی تو وہ رک گئی۔ کیا ہے؟ نہایت بدلحاظی سے پوچھا۔ درد ہو رہا ہے۔ تم لڑکیاں یہ پریسنگ کیسے سہتی ہو؟ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سہلاتا دکھی ہو کر بولا تو دلارا نے حفیظ سا مسکراتے غیر مرئی نقطے پر گرے آنکھوں کو فوکس کیا۔ سب کچھ لڑکیاں ہی سہتی ہیں، یہ تو معمولی کیس ہے۔ وہ بڑی گہری بات کر گئی تھی، لیکن باران کی سوچ اس سے مختلف تھی۔ نہیں، ہم مرد بھی بہت کچھ فیس کرتے ہیں، بس بتا نہیں پاتے۔ وہ مردوں کے حق میں بولا تو وہ دھیما سا مسکرائی۔ واٹ ایور، تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو میں فون بند کر کے دیوار میں مار دوں۔ دلارا کے طنز بھی اس وقت شہد تھے یا واقعی باران کو لگ رہے تھے وہ سمجھ نہ پایا۔ اپنا سر دیوار سے مت مارو، دیوار میں دراڑ پڑ جائے گی۔ اننے کے لیے نیا خرچہ نکل آنا ہے بیٹھے بٹھائے۔ وہ بھی اپنا موڈ خوشگوار کرنے کو ٹیز کر گیا جو دلارا کے لیے اریٹیٹنگ تھا۔ فون کہا تھا، ویسے تمہیں پتا ہے تمہارا قید والا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اتنی گندی سزا کے بعد بھی تمہارا موڈ اتنا اچھا ہے تو کیا خیال ہے آ جاؤں وہاں کچھ نئی سزائیں لے کر؟ اسے دھمکانے پر اترائی۔ باران نے سر تکیے پر گراتے گہرا سانس بھرا۔ میرے کچھ کالج فرینڈز آ رہے ہیں ڈنر پر مجھ سے ملنے، سب سرپرائز جو ہو گئے میری واپسی پر۔ اپنی نحوست وہیں رکھو، اور تمہارے لیے میرا موڈ اچھا ہو ہی نہ جائے۔ خوش فہمی۔ باران نے دماغ کو جلد از جلد لڑاتے کاٹ کھاتا انداز اپنایا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ آدمی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرے گا تو وہ خوش اور ریلیکس ہوگا، اور دلارا ایسا کیسے ہونے دیتی؟ کتنے دوست ہیں، کتنی لڑکیاں اور کتنے لڑکے؟ یہ دلارا کا امید سے برعکس سوال تھا۔ نن آف یور بزنس دلارا، وہ زہریلے انداز میں بولا، لہجہ ہر درمی سے ہٹا تھا۔ اٹس مائی بزنس کہ تمہیں سکھ اور چین کا سانس نہ ملنے دوں۔ میں بھی آ رہی ہوں، رات وہیں رکوں گی۔ دلارا نے ریکویسٹ نہیں کی تھی، حکم صادر کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تم رنگ میں بھنگ ڈالو۔ وہ بھی اٹھ بیٹھا کہ یہ سلگانے کے چکر میں کون سی بلا پلے ڈال بیٹھا۔ میں حکم دے رہی ہوں، تم انکار کر کے اور ایسے بہانے لگا کر اپنی سختی بلا رہے ہو۔ ایسا نہ ہو تمہارے برسوں بعد ملے دوست تمہارا واہیات بیلی ڈانس دیکھ کر پھر سے بچھڑ جائیں۔ دلارا کی بات پر وہ سنجیدہ تھا، پر یکدم بے آواز مسکرایا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے میں اتنا گندا ڈانسر ہوں؟ وہ پرشوق اور چیلنجنگ ہوا، اور دلارا پر اعتماد۔ میں نے کب کہا؟
جس طریقے اور خلیے سے میں تمہیں نچواؤں گی وہ گندا ہوگا۔ دلارا نے 37 سالہ منجھے دنیا دار آدمی کا منہ سیل کر کے رکھ دیا۔ میری دوست لڑکیاں بھی ہیں، باران نے یوں ہی کان کھجاتے لقمہ دیا۔ سو واٹ؟ وہ انجان بنی، تمہیں جلن نہیں ہوگی؟ باران نے ہچکچاتے پوچھا تو وہ اس کی خوش فہمی پر پرسرور مسکرائی۔ تم انہیں ملو گے یا رات گزارو گی جو مجھے جلن ہوگی؟ دلارا اب اتنی بھی عقل مند نہیں تھی، اس سے اس جملے کے تھرو ایک بے وقوفی سرزد ہو گئی۔ باران نے شرنگی اسمائل دی۔ رات گزاروں گا تب جلو گی؟ اف تمہیں جلانے کا مزہ آئے گا پھر۔ وہ مزے لے رہا تھا۔ دن کو تو کوئی اپنی پاک دامنی کا یقین دلا رہا تھا کہ اوہ میں اتنا گھٹیا نہیں، لگتا ہے دن کا سویرا ڈھلتے ہی تمہاری اصلیت سامنے آ گئی۔ کچھ ہوتے ہیں باران یلدرم ایسے لوگ جو دن کو اور شام اور پھر راتوں کو اور ہو جاتے ہیں، منافق ترین لوگ۔ وہ حقارت سے بولتی گئی اور باران کی مسکراہٹ غائب ہوئی، پھر اس کے ماتھے پر لکیریں آئیں۔ دل دکھا کہ وہ کتنی شفاق ہے۔ میں منافق نہیں ہوں دلارا، وہ پس سا چلا اٹھا۔ وہ بے فکر سا مسکرائی جیسے اسے اس آدمی کی رتی برابر نہ پڑی ہو، لیکن یہ سب دلارا نے غصے میں کہا اور اسے غصہ باران کی رات گزارنے والی گھٹیا بات نے دلا کر اکسایا تھا۔ ہر منافق یہی کہتا پھرتا ہے۔ خیر میں آ رہی ہوں، اٹس فائنل، بے فکر رہو، تمہاری رات کی رنگینی میں حائل نہیں ہوں گی، بس تمہیں انجوائے کرتا دیکھوں گی، کیونکہ جب جب میری شکل دیکھو گے دل اور چاٹ ہوتا رہے گا تمہارا، اور مجھے بس یہی سرور دے سکتا ہے۔ رہی بات درد کی تو آج سے ٹکور کرو، درد ختم ہو جائے گا، کہ جائے گا تو ہی نیا دوں گی نا تمہیں۔ سی یو۔ وہ باران کا آنے سے پہلے ہی سکون غارت کر چکی تھی، جبکہ فون بھی منہ پر بند کر دیا۔ باران نے کٹی کال پر سکرین دیکھی، پھر اپنے بالوں میں مضطرب ہوتے ہاتھ پھیرا۔ یہ لڑکی اسے ٹکا ٹکا کر جواب دیے ہوش سے بیگانہ کر چکی تھی، اور بعد میں دل کیا چاٹ ہوتا، ابھی سے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ تم یلدرم حویلی رکو گی بھی؟ دلارا ادھر دیکھو، کیا کرنے جا رہی ہو، سچ بتاؤ۔ عزیزیں 8 بجے تک کیئر یونٹ سے آ گئی تھی، اور جب دلارا کے روم میں آئی تو اس سے انوکھی بات سنے وہ وہیں اس کے بیڈ پر آ بیٹھی، جہاں کچھ فاصلے پر وہ اسی ڈریس میں ملبوس تھی، بس بال بنانے میں لگی تھی، انہیں آگے سے فرینچ بریڈ میں بدل رہی تھی، جب عزیزے نے حیرت و پریشانی کے ساتھ ساتھ ہاتھوں میں گھر کر سوال کیا۔ اس کے کمرے میں نہیں رکنے والی، فکر مت کریں، ویسے بھی نکاح ہو گیا تو وہ میرا سسرال ہوا، اور ہاں بڑے بابا کو کافی بھی پلا دوں گی بنا کر، بیچارے اسے پینے سے پہلے ہی لڑک گئے تو مجھے افسوس ہوگا۔ وہ اپنے بال ڈن کرے کبرڈ کی طرف آئی اور اپنی ساکس اور اینکل بوٹس نکال لائی۔ وہ میٹالک بکل کے ساتھ بنے بلیک اینکل بوٹس تھے جو ہائی چنکی ہیلز کے ساتھ بنے تھے اور سائڈز بھی نصب تھی۔ وہ دلارا کے ڈریس کے ساتھ پرفیکٹ میچ بھی کر رہے تھے اور اسے ایک اچھی ہائٹ بھی گین کر کے دے رہے تھے۔ آج وہ باران کی برابری کی آفت لگ رہی تھی۔ تمیز سے رہنا دلارا، یہ مت بھولو تمہیں اس قبر سے نکالنے والے اسماعیل یلدرم ہیں، جس پر اب بھی تمہارے نام کی تختی نصب ہے۔ انہی کی وجہ سے تمہیں اکیڈمی میں اتنی چھوٹ ملتی ہے کہ تم اپنی مرضی سے آتی جاتی ہو۔ وہ تم سے تب بھی پیار کرتے تھے جب تم باران کی ناجائز بیٹی قرار دی گئی تھی، اور آج بھی جب ان کی جائز بہو ہو۔ ایسے رشتوں کی قدر کرتے ہیں میرا بچہ۔ وہ اٹھ کر دلارا کے پاس آئیں کہ ان کو ڈر تھا کہ وہاں جا کر کچھ الٹا نہ کر دے۔ پیار سے دلارا کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے سمجھایا، جائز میں بس ابھی آپ کی نواسی ہوں بھی، یہ بتائیں ایک رات میرے بنا رہ لیں گی؟ وہ ان کو ان سب فکروں سے نکال لائی، ان کے ہاتھوں کو چھوتے لاڈ برے لب و لہجے میں پوچھا۔ مشکل ہے پر کوشش کرتی ہوں، اتنے سالوں بعد تمہاری کمی کیسی لگتی ہے؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر محبت بھرا اظہار کرے دلارا کو سرشار کر گئی۔ کاش اب میری ماما ہوتی بھی، وہ ایک حسرت سی کہے ان کے جب گلے لگی تو اس حسرت نے صورت کا کلیجہ مٹھی میں بھر لیا۔ میرے دل کی جان حیاتم، مجھے اپنی ماں ہی سمجھو، کیونکہ اب تو یہی لگتا عیشا نے نہیں بلکہ میں نے جنم دیا ہو تمہیں، اتنی میرے دل کا حصہ ہو۔ وہ اس اپنی بازوؤں کے حصار میں بھرپور برتے اس حسرت سے کھینچ کر نکال لائیں۔ بھی میں آپ کے ہونے کے سبب ہی زندہ ہوں، یہ کبھی مت بھولیے گا۔ وہ روبرو ہوئی،
بہت دن بعد وہ یوں ان کو اپنی محبت کا اظہار بخش رہی تھی، تو وہ کیوں کرنا قربان ہوتی؟ کبھی نہیں۔ تمہارا یہ کہنا ان ہڈیوں کو بوڑھا نہیں ہونے دیتا دلارا۔ تم میری پیاری نواسی، اس دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھوں والی شہزادی ہو۔ جا تو رہی ہو، اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ نیند آ جائے گی۔ اسے کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر پائی تھی، تبھی فکر ہو رہی تھی کہ وہ پرائی جگہ سو بھی پائے گی یا نہیں۔ میں وہاں سونے نہیں جا رہی، کسی کی نیند اڑانے جا رہی ہوں بھی۔ اب مجھے اس کا کلیجہ چبانے کو ملا ہے تو منع نہ کرے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ میں اس کی ناجائز بیٹی نہیں، یہ بتانے وہ تبھی کیوں نہیں آیا جب مجھے زندہ اس کی اولاد ہونے کے ناطے دفنایا گیا، اور اب اس سے کوئی دشمنی نہیں، تبھی میں نے اس کی طرف ہاتھ ہلکا کر لیا۔ آپ فکر مند نہ ہو۔ وہ نے مطمئن کرتی ہوئی خود اپنا فون لے کر جرسی شرٹ کے اوپر پہنی جیکٹ کی جیب میں ڈالے فرنگ سکارف اٹھا کر اپنے سر پر لیا تھا، کیونکہ باہر انتہا کی ٹھنڈک تھی۔ ہڈیاں جماتی سردی میں وہ شرارہ بنی آگ لگانے نکل رہی تھی۔ عزیزے نے اسے چند دعائیں پھونک کر اللہ کے حوالے رخصت کیا۔ عزیزے کا ڈرائیور ہی دلارا کو ڈراپ کرنے والا تھا، کیونکہ وہ خود یہ واحد کام تھا جو کرنے سے قاصر تھی۔ اسے ڈرائیونگ کرتے چکر آتے اور سر پھٹنے لگتا، اور کبھی کبھی آنکھیں دھندلا جاتی۔ اس نے سیکھنے کی کوشش کی تھی، پر سیکھ نہ سکی تو بیچ میں چھوڑ دی۔ خیر، وہ اپنے سفر پر گامزن تھی۔ وہیں باران بھی ڈنر کے لیے ذرا جا کر کچھ اپنے لیے یہاں کی ٹھنڈ کے حساب سے کچھ سٹف خرید کر لایا۔ اس نے اپنے دوستوں کے بارے اسماعیل، یلدرم اور علی کو بتا دیا تھا۔ تب ان دو باپ بیٹے نے ڈنر پہلے ہی کر لیا، کیونکہ اسماعیل ڈائبٹیز کی میڈیسن لیتے تو جلدی ڈنر کرنا ہوتا تھا، جبکہ آلیان بھی صبح ناشتہ کرتا تھا تو جلدی کھا لیتا، کیونکہ شام تک بہت بھوک لگی ہوتی۔ ویسے بھی باران اور اس کے دوست کب گپوں سے فری ہوتے، کب ڈنر ہوتا، تبھی ویٹ نہ کیا۔ باران بھی دوستوں کے ریمائنڈر کو پاتے ہی ذرا ریڈی ہونے روم میں آیا اور اپنے کپڑے نکال کر ریڈی ہوا۔ بلیک ڈرا سٹرنگ پینٹ کے ساتھ لانگ سلیو بٹن اپ لیپل شرٹ پہنی، جو کہ دونوں ہی ورم تھے، تو مزید کچھ نہ ایڈ کیے، اور وائٹ سنیکرز پہنے، کیونکہ بٹن اپ شرٹ کے نیچے جو ٹی شرٹ اس نے پہنی وہ وائٹ تھی۔ پرفیوم کا خود پر سپرے کرتے، نظر اس بیکار پرفیوم پر ڈالتے، باران نے مسکرا کر اسے اٹھاتے، خود پر سپرے کرتے، پھر سے اس ہوم میڈ خوشبو کو محسوس کرتے اسمائل دی، اور اپنا فون اٹھاتا لمبے لمبے ڈھگ برتا باہر نکلا۔ تبھی سے آلیان بابا کے کمرے سے باہر نکلتا نظر آیا۔ وہ باران کے قریب ہی آتے رکا۔ کچھ الگ کلون نہیں لگایا تم نے آج؟ آلی نے اس کے قریب ذرا جھکتے اس الگ خوشبو کو محسوس کرتے پوچھا۔ تو باران اپنے بھائی کے سونگنے کی حس پر حیرت سے بھر سا گیا۔ آپ کی سونگنے کی حس اتنی سٹرونگ ہے اب تک؟ مطلب لڑکا شادی کے قابل ہے ابھی؟ سنائے ادا سے ملاقات کیسی رہی پھر؟ باران نے تکلفانہ انداز اپناتے کلون کا راز چھپاتے لہجے میں فکر بھی بری۔ بہت خوبصورت، زیادہ دیر مت جاگنا، سگوں کے ساتھ میں روم میں جا رہا ہوں۔ اب پہلے دو لفظ بنا وضاحت کہہ کر وہ جاتا اور باران اسے جانے دیتا، یہ تو کسی کتاب میں درج نہ تھا۔ خوبصورت کی تشریح کون کرے گا بھا؟ خوبصورت یا رومانٹک یا ایموشنل؟ مجھے ایگزیکٹ بتائیں تاکہ میں امیجن کر سکوں۔ باران نے اسے روکتے تفصیل کے بارے اصرار کیا تو آلیان نے واپس رخ موڑا۔ تم اپنی اور دلارا کی وہ رومانٹک لائف امیجن کرو جو عنقریب تمہارے پاس سچ میں ہوگی، بہت جلد۔ میرے بارے سوچنے کا کیا فائدہ جو کبھی سچ نہ ہوگا؟ چلو انجوائے کرنا دوستوں کے ساتھ، میں اور بابا تمہیں ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہ اس وقت سب ٹال گیا اور باران نے بھی اسے نہ روکا، لیکن دل جیسے کسی کٹی کیفیت میں جا لپٹا تھا۔ باران نے ہارنز پر اپنا ذرا سنجیدہ موڈ زائل کیا اور خود باہر نکلا۔ 3 گاڑیاں یکے بعد دیگرے یلدرم حویلی کے پورش میں رک چکی تھیں۔ باران نے خود جا کر ان سب کا استقبال کیا۔ وہ سب تو باران کو دیکھ کر اچھل پڑے۔ کئی تو شادی شدہ تھے، اولادوں والے، پر 2-3 ابھی باران کی طرح سنگل تھے۔ 6 عدد خوبصورت سی ڈیسنٹ لڑکیاں تھیں اور 8 عدد ہینڈسم سے لڑکے، پر باران کی سب میں اپنی دلکشی اور چام تھا۔ وہ سبھی باران کو دیکھ کر خوش، حیران اور پریشان ایک سا ہوئے۔ یہ تو باران اس ٹبر کو زبردستی اندر لایا، ورنہ وہ سب وہیں شروع ہو جاتے، کیونکہ سب کے بہت سے سوال تھے۔ ہر سب اندر آتے ہی اپنے اپنے کوٹس، بوٹس وغیرہ نکال کر ذرا ریلیکس ہوتے مزید آگے بڑھے۔ کہاں دفع ہو گئے تھے تم؟ حبیبی ایسے کون کرتا ہے؟ وہ لوگ گیسٹ سیٹنگ ہال آئے تو ایک دوست نے بے قراری سے سوال کیا۔
باران نے میڈ کو اشارہ کیا کہ وہ 10 منٹ تک کھانا لگوا دے۔ یہ سمجھ لو کہ زندگی نے دربدر کرنے کی ٹھان لی تھی، بس لمبی کہانی ہے۔ وہ سب کو ساتھ ہی مطمئن کرتا مسکرایا۔ ہم آج وہ لمبی کہانی سن کے جائیں گے، ہے نا گائز؟ ایک اور نے بآواز بلند کہا تو سب بیک وقت شامل سازش ہوئے۔ دلارا بھی حویلی آ چکی تھی۔ اسے عزیزے کی ڈرائیور نے پہنچایا اور اجازت لیتا چلا گیا، جبکہ باران کو اپنے سب دوستوں کے بیچ خیال ہی نہ رہا کہ وہ بھی آ رہی ہے۔ دلارا نے رک کر اس شاندار حویلی کی عمارت کو دیکھا۔ اسے شدید کراہت محسوس ہوئی۔ وہ سمجھ نہ سکی کس دل سے یہاں آ گئی ہے۔ تبھی کچھ دیر وہیں رکی اور اس حویلی کو دیکھتی رہی۔ پھر اس نے وہاں کھڑی بہت سی گاڑیاں دیکھتے اپنی سوچیں سمیٹ کر حویلی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، گیسٹ ہال سے وہ باہر نکل کر میڈ کو کچھ سویٹ سٹارٹر لانے کا کہنے نکل رہا تھا۔ باران سے نظروں کی حد تک ٹکرائی تو وہ وہیں تھم کر رکا۔ وہ چلتی ہوئی ادا سے ٹھیک باران یلدرم کے سامنے آتنی، جو آتے وقت آنکھوں میں بے چینی تھی، باران کی مبہوت آنکھوں کو دیکھتے زائل ہوئی۔ تم سچ میں ٹپک آئی؟ باران نے اس کی غیر معمولی تیاری تک نوٹس کی کہ وہ باران کے مقابلے کی بن کر آئی تھی۔ ویسے بھی وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تو کوئی نہ کہہ پاتا وہ 17 سال کی ہے۔ بس سچ میں ہی ٹپکتی ہوں، میرا کہا لفظی حد تک نہیں ہوتا، عملی نمونہ پیش کرتے دیر نہیں لگاتی۔ کہاں ہے تمہارے دوست؟ وہ اس کو پر اعتمادی سے جواب دیتی ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھتی بولی، آپ کہو دلارا، مجھے غصہ آ رہا ہے اب اس تم سے۔ وہ ایک نیا شوشہ چھوڑ گیا جو دلارا کے لیے دگنا دلچسپ ہوا۔ آتا رہے، میں تو تمہیں مر کے بھی آپ نہ کہوں۔ وہ اپنی ضد پر ڈٹی تھی۔ اوکے، اس پر تفصیلی بات ہوگی۔ جا کر میڈ کو کہو سٹارٹر سرو کرے میرے گیسٹ کو، اور پھر آ جانا، تمہارا تعارف کرواتا ہوں۔ وہ ہفکی سے کہہ کر مڑنے ہی لگا جب وہ اس کو پکاری، تم مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے اور یہ کام خود کرو، میں تمہاری مالک ہوں نہ کہ نوکرانی، سمجھے؟ وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے اکڑ کر بولی تو باران دو قدم اس کی طرف بڑھا۔ انداز بے خود تھا، پر اس نے آہستگی سے دلارا کی اوپر پہنی جیکٹ اتار کر اس سے الگ کی۔ وہ باران سے یہ امید نہ کر رہی تھی۔ اسے لے جا کر کاؤچ کی بیک پر رکھے وہ واپس اس کی طرف آیا۔ پھر اس نے دلارا کے بکھرے بال ہاتھ بڑھا کر ٹھیک کیے۔ اس بیچ وہ ہل نہ سکی۔ آؤ تمہارا تعارف کرواؤں اب۔ یہ عمر سے بڑی دکھنے کے لیے کوئی اسپیشل چلا کاٹتی ہو؟ وہ اس کو اپنی بازو پکڑنے کا اشارہ کرتے تجسس میں مرتے ہوئے بولا تو دلارا نے گردن راج ہنسی اونچی کی۔ دماغ زیادہ خرچ کرتی ہوں، پر تمہیں کیا پتا اس کا؟ تمہارا تو دماغ گھٹنے میں ہے۔ وہ اس کی بازو پکڑنے کے کسی موڈ میں نہ تھی، پر جواب دینے کے لیے زبان بھرپور تیار تھی۔ میں برمن کا سب سے مہنگا نیورولوجسٹ ہوں دلارا۔ جن کے دماغ گھٹنے میں ہوں وہ تو اس کے این تک نہیں جا سکتے۔ اب یہاں باران کو ضروری لگا اپنے عہدے کا رعب جاڑنا، پر حسب معمول وہ غلط بندی کے آگے اپنے قصیدے جاڑ بیٹھا۔ مہنگے؟ ہاں، مسکین لوگوں کو لوٹتے ہوگے دونوں ہاتھوں سے، بزنس ہے تم سب کا یہ۔ وہ ایسی بات کرے ڈاکٹر صاحب کو تڑپا گئی۔ یہ کیسے کہہ سکتی ہو تم کہ یہ بزنس ہے میرا؟ یہ فرض ہے، خدمت حلق ہے۔ وہ اپنی بازو واپس لیتا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں دھنسائے، اچٹتی نظریں دلارا پر مرکوز کر گیا۔ کسی پیشنٹ کے علاج کے علاوہ اس کے پاس بیٹھے ہو کبھی 2 پل؟ نہیں نا؟ دلارا کا سوال باران میں بے چینی بھر گیا۔ نہیں، میرا سٹاف کرتا ہے یہ، باقاعدہ ایک تھراپی ٹیچر ہوتا ہے جو پیشنٹ کو ڈپریشن، انگزائٹی اور خوف سے نکالتا ہے۔ باران نے فوراً جواب دیا تو وہ زخمی سا مسکرائی۔ لیکن تمہیں پتہ ہے، پرانے زمانوں میں بڑے بزرگ ایک قول کہا کرتے تھے کہ جو علاج کرے اگر وہی تھراپی دے تو مریض مہینوں کے بجائے دنوں میں ریکور کرتا ہے، کیونکہ ایک مریض کو اپنے ڈاکٹر سے انس ہو جاتا ہے، نہ کہ اس کے سٹاف سے۔ تم ماڈرن لوگ کبھی پرانی طب کی کتابیں پڑھو تو تمہیں پتہ چلے اصل خدمت حلق کیا ہے۔ یہ جو تم جیسے لوگ کر رہے ہیں یہ بزنس ہی ہے۔ وہ 17 سال کی لڑکی جسے زندگی اور زمانے نے 100 سال پرانا کر دیا تھا، وہ ایک ایسے انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ گئی جسے 18 سال کا فرار نہ ہلا سکا۔ وہ اس سے عمر تجربے میں بہت چھوٹی ہو کر بھی بہت بڑی تھی۔ وہ ہر چیز کو دیکھنے سے زیادہ محسوس کرتی تھی۔ یہ ایک آگہی کا لمحہ تھا جب باران یلدرم کو لگا
کہ لڑکی اسے عنقریب برا ہرا دے گی۔ وہ مسکرا رہی تھی پر باران یلدرم مسکرانے لائق نہ رہا۔ جی جناب، آج کی ایپیسوڈ بہت زیادہ اسپیشل اور خاص تھی، بہت گہری تھی، بہت کچھ تھا اس میں۔ یقیناً آپ سب کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کی ہوگی آج کی ایپیسوڈ۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کیسی ہونے والی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں کوشش کروں گی ایسی ہی لمبی لمبی ایپیسوڈ دیکھ کر آپ لوگوں کا دن بنا دوں۔ تو بس میرے ساتھ رہیے گا اور اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ وہ یہ ناول پڑھیں، بہت ہی اچھا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا چھوٹا سا بے شک لیکن تبصرہ ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔